بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مودی نے استعفیٰ دے دیا، نئے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری 8 جون کو ہوگی۔ نہرو کے بعد دوستو مودی مسلسل تیسری بار وزیر اعظم بننے والے دوسرے رہنما بن گئے۔ نریندر مودی نے انتخابی مراحل مکمل ہونے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا انتخابی اتحاد حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گیا۔ ملک کے نئے وزیر اعظم بھی نریندر مودی ہی ہوں گے، جبکہ دوسری طرف بھارتی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ الیکشن نتائج میں وزیر اعظم نریندر مودی اپنی ساکھ اور اعتماد کھو بیٹھے ہیں، اس لیے وہ وزارت عظمیٰ سے فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ ممتا بنرجی کا کہنا تھا کہ مودی اور ان کی جماعت کو اس الیکشن میں کئی ایسی نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے جن پر وہ ماضی میں ہمیشہ کامیاب ہوتے تھے اور مارجن سے ہوتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مودی پر عوام کا اعتماد نہیں رہا، وہ اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، اس لیے مودی کو چاہیے کہ استعفیٰ دے کر اپنے ذاتی گھر چلے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کو فتح تو حاصل ہوگی، لیکن 2019 کے مقابلے میں انہیں اس بار کم ووٹ پڑے۔ گزشتہ الیکشن میں انہوں نے مخالف امیدوار کو 4 لاکھ ووٹ سے جبکہ اس بار 1 لاکھ ووٹ سے شکست دی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں اینڈ کشمیر میں لوگوں نے بھارتی پارلیمنٹ کے انتخابات میں حصہ لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کشمیری دوستو غیر قانونی بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے ایک عظیم جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کا واحد مطالبہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کی فراہمی ہے۔ نام نہاد بھارتی انتخابات کشمیریوں کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، تاہم اس مرتبہ انہوں نے صرف اس وجہ سے بھارتی انتخابات میں دلچسپی ظاہر کی تاکہ ووٹ کے ذریعے پرامن طریقے سے بی جے پی کو اس کی کشمیر دشمن کارروائیوں اور اقدامات کا ایک منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ یہ انتخابی نتیجہ کشمیر کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی تاریخ میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام اپنے حقوق اور آزادی کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر دستیاب پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کشمیریوں نے انجینئر رشید کو ووٹ دے کر دہلی کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ ہماری امنگوں کا احترام کرے اور ہمیں حق خود ارادیت دے۔ عمران خان کے متنازع ٹویٹ کے حوالے سے ایف آئی اے میں طلبی کے معاملے پر دوستو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے پیش ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان کے متنازع ٹویٹ پر ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کی قیادت کو طلبی کا نوٹس کیا ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں معاملے پر رات کے طویل بحث جاری رہی۔ تحریک انصاف کے قائدین کب اور کیسے پیش ہوں گے، لائحہ عمل کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان اور سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن نے ایف آئی اے میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا۔ دونوں رہنما آج ایف آئی اے تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی قیادت نے عمران خان سے رابطہ کیا تھا اور ان سے ٹویٹ کے ذریعے حوالے سے بات کی تھی، لیکن عمران خان نے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی ہدایت کی تھی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی جائے، مگر عمران خان نے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس کو مسئلہ ہے وہ پارٹی چھوڑ سکتا ہے، وہ مسائل سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اس سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا کہ وہ بے گناہ جیل کاٹ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے نیب ترامیم کیس کی براہ راست نشریات کی درخواست مسترد کرنے سے متعلق دوستو اختلافی نوٹ جاری کر دیا۔ انہوں نے 13 صفحات پر مشتمل نوٹ میں لکھا کہ عوام کو سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات تک رسائی نہ دینے کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں، بلکہ اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں طے کیے گئے اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی۔
انہوں نے لکھا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جب گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا تھا تو وہ کوئی عام قیدی نہیں تھے، بلکہ آئین شکن فوجی آمر کی ریاستی مشینری کے متاثرہ فریق تھے۔ سپریم کورٹ نے 4 دہائیوں بعد حال ہی میں ذوالفقار علی بھٹو کی ناانصافی کا تذکرہ کیا اور انہیں شفاف ٹرائل سے محروم رکھا گیا، لیکن بھٹو کو جو نقصان پہنچا اس کا مداوع نہیں ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی کوئی عام مجرم نہیں تھے، ان دونوں کو بھی ریاستی طاقت کے غلط استعمال کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں رہنما عوامی نمائندہ ہونے کے ناطے لاکھوں فالورز رکھتے تھے، دونوں کو ہراساں کیا گیا اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے خلاف غیر منتخب لوگوں کی جانب سے بغیر شواہد کرپشن کے مقدمات بنا دیے گئے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ حیرانگی کی بات ہے کہ ایک اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف متعدد ٹرائل چلائے جا رہے ہیں، جن میں سے کچھ میں انہیں سزا ہو چکی ہے۔ حالیہ انتخابات میں ثابت ہوا کہ عمران خان کے بھی لاکھوں سپورٹرز ہیں، وہ کوئی عام مجرم یا قیدی نہیں ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ منتخب عوامی نمائندوں کی تضحیک اور ان کو ہراساں کیے جانے میں عدلیہ کا گٹھ جوڑ رہا ہے۔ یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے منتخب عوامی نمائندوں سے بدسلوکی کی جاتی ہے۔ نیب قانون فوجی آمر نے 16 نومبر 1999 کو نافذ کیا، جس کے ذریعے سیاستدانوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ غیر امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری کو شدید نقصان پہنچا۔ نیب قانون کے سبب لوگوں کو کئی ماہ حتیٰ کہ کئی سال گرفتار رکھا گیا۔ نیب کہتا ہے کہ ٹرائل 30 دنوں میں مکمل ہوگا۔ نیب کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ شاہد خاقان عباسی، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کی نہ صرف تذلیل کی گئی بلکہ ان کا وقار بھی مجروح کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عوام نفرت کی سیاست سے مایوس ہیں اور عمران خان سے دھیان ہٹا کر عوامی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام کو وفاق کی نفرت کی سیاست پر دلچسپی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل کا حل نکلے۔ ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی مسائل کا حل دینا چاہیے، نہ کہ عمران خان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اس کے اپنے مقدمات ہیں، اس کا وہ مقابلہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری نظر میں یہ مقافات عمل ہے، لہذا ہم اپنے کام پر دھیان دیں، ہمارے اوپر کارکردگی کی ذمہ داریاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ گورنر کی گاڑیاں بند کر دوں گا اور انہیں گورنر ہاؤس سے نکال دوں گا۔ امین گنڈاپوری نے کہا کہ گورنر اور اس کا لیڈر دونوں چور ہیں، گورنر کی گاڑیاں بند کر کے انہیں گورنر ہاؤس سے باہر نکال کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ گورنر کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ہم تینوں بھائیوں سے ہارا ہے، انہیں سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے، سیاسی مردار کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی بجٹ سے پختونخوا کے منصوبے ختم کرنا کم ظرفی ہے، ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ نااہل حکمرانوں سے ملک نہیں چل رہا، یہ ہمارے سروں پر سوار ہیں اور ہم سر سے اتارنا بھی جانتے ہیں۔ ہم محاذ آرائی نہیں کر رہے بلکہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کو کس بنیاد پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ ملا تھا، قوم کو بتائیں۔ جاپانی سائنسدانوں نے ایک ایسی دوا تیار کر لی ہے جو انسانی دانت کو دوبارہ اگا سکتی ہے۔ جاپان کے شہر اوساکا میں قائم کنانو ہاسپٹل اور کیوٹو یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے کاٹسو تاکا ہاشی کا کہنا تھا کہ سائنسدان ایسے افراد جن کے دانت گر رہے ہوں یا گر چکے ہوں کی مدد کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ یہ پیش رفت USAG1 نامی اینٹی باڈی کا سالوں تک معائنہ کرنے کے بعد 200 سامنے آئی ہے۔ تحقیق کے شریک مصنف کاٹسو تاکا ہاشی کا کہنا تھا کہ سائنسدان یہ تو جانتے تھے کہ یہ USAG1 کو دبایا جانا دانت کی نمو کے لیے مفید ہوتا ہے، تاہم یہ بات معلوم نہیں تھی کہ آیا ایسا کرنا کافی ہوگا یا نہیں۔ ڈائی 5 جانور ان کے دانتوں کی ترتیب بالکل انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مماثلت کس حد تک ہے، کیونکہ اس برس ستمبر سے اس آزمائش کی ابتدا انسانوں پر کی جائے گی۔
11 مہینوں تک جاری رہنے والی یہ تحقیق دوستو 30 سے 64 برس کے درمیان 30 مردوں پر کی جائے گی جن کا کم از کم ایک دانت نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ جانوروں پر کی جانے والی اس تحقیق میں دوا کے کسی قسم کے مضر اثرات سامنے نہیں آئے ہیں۔ بھارتی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کو دوستو ایودھیا میں بھی شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کے باوجود مودی کے امیدوار کو انتخابات میں شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فیض آباد کے حلقے سے بی جے پی کے سینئر لالو سنگھ کو سماج وادی پارٹی کے ادیش پرساد نے 56,000 ووٹوں سے شکست دی۔ بی جے پی کے اہم رہنما اور مودی کابینہ کے اہم وزیر اسمرتی ایرانی کو امیٹھی میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ انتخابات میں کانگریس رہنما راہل گاندھی کو ہرانے والی اسمرتی ایرانی کو کانگریس کے امیدوار کشوری لال شرما نے 3,72,000 ووٹوں سے شکست دی۔ دوسری جانب حیدرآباد دکن میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والی اور انتخابی مہم کے دوران مسجد کی طرف علامتی تیر چلانے والی مادھوری لٹھا کو اسد الدین اویسی نے 3,30,000 زائد ووٹوں کے ساتھ بھاری مارجن سے بری طرح شکست دی۔ دوستو یاد رہے کہ بھارتی انتخابات کے دوران 97 کروڑ سے زائد افراد نے ووٹ کاسٹ کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہم نے آج سے صوبے میں پلاسٹک کے استعمال، پروڈکشن، فروخت اور تجارت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نو ٹو پلاسٹک مہم کا مقصد ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنا اور ماحول دوست اقدامات کا فروغ ہے۔ پلاسٹک پر پابندی کی پالیسی کو سختی سے نافذ کیا جائے گا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہوٹلوں، ریستورانوں اور کھانے پینے کی جگہوں پر پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ پلاسٹک بیگ کی جگہ ماحول دوست متبادل جسے کاٹن بیگ کو استعمال میں لایا جائے گا۔ پلاسٹک کی آلودگی کے مضر اثرات سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے خصوصی آگاہی مہم کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ کمپنی نے ایسی چھوٹی سی پلیٹ متعارف کروائی ہے جس کے بعد گھر میں مائکرو ویو کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ اس پلیٹ کا نام ہاٹ لائن ہب رکھا گیا ہے جسے یو ایس بی پورٹ کے ذریعے کرنٹ سپلائی دی جا سکتی ہے اور یہ انتہائی کم کرنٹ لے کر سیکنڈز میں کھانے کی اشیاء گرم کر سکتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پلیٹ ہے جو آپ اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور پاور بینک یا کسی بھی ڈیوائس سے اسے یو ایس بی پورٹ کے ذریعے کرنٹ دے کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پلیٹ کو استعمال کرنے والے صارفین نے اس پر اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مائکرو ویو سے بہت ہی بہتر چیز ہے۔ اس پلیٹ کی قیمت $70 تقریباً 11,000 روپے رکھی گئی ہے اور اسے آن لائن آرڈر کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں 52% بچے اور 58% لڑکیاں اسکول نہیں جاتی۔ سندھ کے اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے سندھ ٹیکنیکل اسسٹنٹ فار ڈیولپمنٹ ان ایجوکیشن پروگرام کا افتتاح کیا ہے جس کی مالی امداد یورپی یونین کے ذریعے 6.8 ملین اقوام متحدہ کی حمایت سے حاصل کی گئی۔ پروگرام کا مقصد پاکستان کے جنوبی مشرقی صوبہ سندھ میں رہنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کو معیاری تعلیم تک رسائی حاصل کرنا اور اعلیٰ تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت اور روزگار میں منتقل ہونے کے لیے ان مہارتوں کو حاصل کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کی نمائندہ ایڈا گرما نے کہا کہ ہم اس شراکت داری کو جاری رکھنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہر لڑکی اور لڑکے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ اس اہم سرمایہ کاری سے پاکستان میں آئندہ نسلوں بالخصوص لڑکیوں کے لیے مناسب معیار کی تعلیم تک رسائی کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے تقریباً 23 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، جو اس عمر گروپ کی کل آبادی کا 44% نمائندگی کرتے ہیں۔ سندھ میں 52% غریب ترین بچے، 58% لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔